اور آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے جو اس وقت پوری دنیا میں ایک ٹاپک بہت ہاٹ ایشو کے طور پہ چل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ اوول آفس وائٹ ہاؤس میں جو کچھ کیا ہے اس کے بعد پوری دنیا ہل گئی ہے اور خاص طور پہ یورپ ہل گیا ہے. اور امریکہ کے جو دوست ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں کہ اب جو نیا گلوبل آرڈر آ چکا ہے. بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ آنے والا ہے لیکن اب یہ آ چکا ہے. اس میں چین کا، روس کا، یورپ کا اور امریکہ کا کیا کردار ہوگا، اس پہ پاکستان اور خطے کے دوسرے ممالک کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں، کیا خطرات ہیں، اس پہ بات کریں گے. اور پھر ہم پروگرام کے اپنے دوسرے حصے میں ہمارے پوڈ کاسٹ کے ہم بات کریں گے اس پہ کہ جو سنیل گواسکر صاحب نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر پیس ہو جائے تو کرکٹ بھی ہو سکتی ہے. اس کی اصل پیس کون نہیں ہونے دے رہا، اس پہ بات کریں گے. اور وکرانت گپتا جو انڈیا کے ایک بہت مشہور پوڈ کاسٹ کرنے والے ولاگر ہیں اور انہوں نے وہ پاکستان آئے ہیں، انہوں نے لاہور میں لوگوں سے بات کی ہے. انہیں جس طرح کا رسپانس ملا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی تھنکنگ کیا ہے انڈیا کے بارے میں، انڈیا کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں. اس پہ بھی بات کریں گے. ان کو جتنی یہاں پہ گرم جوشی سے ان کا استقبال ہوا ہے اس پہ بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں. اور ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے ان دونوں چیزوں کا جو گلوبل آرڈر ہے اور جو پاکستان انڈیا کے درمیان پیس ہے، اس کا نئے گلوبل آرڈر سے کیا تعلق ہے اور اس کے اثرات بلوچستان پہ کیا پڑیں گے. اور بلوچستان میں انڈیا جو کچھ کر رہا ہے کیا وہ اسی طرح اب جاری رہے گا، ایران کی مدد وہاں پہ آئے گی یا نہیں آئے گی، اور ٹی ٹی پی پہ کیا اثرات آئیں گے. جو ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو افغانستان سے جو سپورٹ مل رہی ہے، جو کلنٹن نے جو ٹرمپ نے نیا ورلڈ آرڈر جاری کیا ہے، ٹریگر کر دیا ہے، اس پہ کیا اثرات ہوں گے. تو ہم بات شروع کرتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان ہوا ہے اس پہ یورپ بھر میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں. صرف زیلنسکی کے ساتھ نہیں ہوا، اس سے پہلے فرانس کے صدر میکرون اور پھر یو کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر بھی وہاں پہ گئے تھے. دونوں نیوکلیر پاور ہیں یورپ کی، صرف فرانس اور برطانیہ، اور ان دونوں کے ساتھ بھی ٹرمپ کا سلوک بہت اچھا نہیں تھا اور کافی تلخی کا ماحول بھی وہاں پہ پیدا ہوا. لیکن جو زیلنسکی کے ساتھ ہوا وہ ایک ایسی خطرے کی گھنٹی ہے جو پچھلے تقریباً 80 سال سے ایک نظام قائم کیا گیا تھا اس دنیا میں، جس میں یونائٹڈ نیشنز کا مرکزی کردار تھا. پھر جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھے جیسے کہ آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اور دوسرے جو کلائمیٹ چینج کے ادارے ہیں، اور بہت سارا سیکیورٹی کونسل تھی، جنرل کونسل تھی یونائٹڈ نیشنز کی. یہ سب ادارے جو تھے یہ انہوں نے ایک گلوبل آرڈر تشکیل دیا تھا جس میں یونائٹڈ نیشن کا مرکزی کردار تھا، اور اس کو سپورٹ جو مرکزی طور پہ ملتی تھی وہ امریکہ سے ملتی تھی اور ساتھ اس کے یورپ کی سپورٹ تھی. لیکن اب اس کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں اس میں یہ جو 80 سال پہلے جو گلوبل آرڈر قائم کیا گیا اس میں ایک تبدیلی اس وقت ہوئی جب 1990 میں یو ایس ایس آر ٹوٹا، کولڈ وار ختم ہوئی. اس کے بعد امریکہ نے ایک نیا، آپ نے سنا ہوگا، نیو ورلڈ آرڈر آیا جس میں امریکہ صرف سنگل سپر پاور تھا، چائنا بہت پیچھے تھا اور یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا تھا. رشیا کو اپنے بہت سارے مسائل تھے، بہت ساری نئی اسٹیٹ بن گئی یورپ میں بھی اور سینٹرل ایشیا میں بھی، جس کی وجہ سے یو ایس ایس آر جو رشیا بیسیکلی جس کے پیچھے طاقت ہے اس کی وہ اہمیت نہیں رہی. امریکہ اس پہ سپر پاور بن گیا. امریکہ نے بہت ساری جنگیں لڑی، افغانستان میں اس نے 2 جنگیں لڑی، عراق میں اس نے جنگ لڑی اور 2 جنگیں لڑی اس نے، پھر لیبیا میں، شام میں، یمن میں، بہت جگہوں پہ اس نے اور جنگیں لڑی. اور اس کی وجہ سے جو امریکہ کا ایک پوری دنیا میں سنگل سپر پاور کے طور پہ ایک دہشت تھی، اس کو ابھی جو کچھ ہوا ہے اور جو نیٹو سے امریکہ نے کہا ہے کہ یورپ اس میں اپنا کنٹریبیوشن زیادہ کرے، اس کے بعد یورپ کو ایک اپنے دفاع کے لیے خرچہ زیادہ کرنا پڑے گا. پہلے خرچے کی ساری ذمہ داری زیادہ تر امریکہ پہ تھی، لیکن جو کچھ ہوا 2 دن پہلے اوول آفس میں، اس کے بعد یورپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ امریکہ اب اس طرح اس کا ساتھ نہیں دے گا. اور امریکہ کے اس قدم کے اٹھانے سے امریکہ کے بارے میں پوری دنیا میں ایک رائے یہ گئی ہے کہ امریکہ آئسولیشنزم کی طرف جا رہا ہے، امریکہ اکیلا ہو رہا ہے، وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے. وہاں کے عوام نے ٹرمپ کو منتخب کیا ہے اور ٹرمپ کے جو خیالات تھے، اس کی جو پالیسیز تھی وہ کوئی راز نہیں تھی. وہ اپنی کیمپین میں یہ کہتا رہا ہے
کہ میں امریکہ کو جنگوں سے دور کروں گا اور میں پہلے امریکہ فرسٹ کی پالیسی اپناؤں گا جس میں امریکہ کی معیشت، امریکہ کے مفادات سب سے پہلے ہوں گے، تو ظاہر ہے اس کا سب سے زیادہ سٹیک یورپ میں تھا جو اس نے وڈرا کیا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ نیا گلوبل آرڈر آ گیا ہے جو ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف ہمیں لگتا ہے کہ بڑھے گا، اور اس میں چین کا رول بہت اہم ہے۔ چین کا رول اس لیے اہم ہے کہ 1980 کی دہائی میں چین میں 80% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے تھے، اور 80% اس حساب سے آپ دیکھیں کہ 1.5 ارب آبادی ہے چین کی، اور اس کو اگر آپ پاکستان سے کمپیئر کریں تو پاکستان میں آج 24% لوگ غربت میں رہ رہے ہیں یا غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں۔ تو چین میں یہ تعداد 80% تھی، پاکستان میں 24% ہے آج، اور پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، چین کی آبادی 1.5 ارب ہے۔ اس نے پچھلے 35 سال میں تمام آبادی کو، چین کی تمام آبادی جو غربت کے نیچے سی، اس نے اس کو غربت سے نکال لیا ہے۔ اس نے معیشت پہ فوکس کیا۔ جب امریکہ پوری دنیا میں جنگیں لڑ رہا تھا، چین نے کہا کہ ہم کوئی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم اپنی معیشت پہ فوکس کریں گے۔ انہوں نے معیشت پہ فوکس کیا، اور آج دنیا کی جو سب سے بڑی معاشی طاقت ہے وہ چین ہے، اور امریکہ جو ہے وہ $500 ارب کا مقروض ہے چین کا، اور ظاہر ہے وہ امریکہ اس کا قرض واپس نہیں کر سکتا، اس پہ انٹرسٹ دیتا ہے جو چین کے پاس جا رہا ہے۔ تو یہ ایک الگ صورتحال ہے، لیکن پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، ایشیا میں، افریقہ میں جتنی چین کی انویسٹمنٹ ہے، جتنی چین کی تجارت بڑھ گئی ہے، اس سے اب یہ بالکل بات ظاہر ہے کہ چین دنیا کی ایک بہت بڑی تجارتی قوت اور ایک سیاسی قوت اور ایک ملٹری کی طاقت بن کے ابھر رہا ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ 2013 میں چین نے جو سی پیک پاکستان کے ساتھ شروع کیا تھا، وہ سب سے پہلا وہ دنیا کا وہ پروجیکٹ ہے جو اس نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے جو پوری دنیا کے لیے اس نے کانسیپٹ دیا، جس میں شاہراہ ریشم کے ذریعے جو تجارت پچھلے کئی ہزار سال میں ہوتی تھی، اس کو ماڈرن لائنز پہ اس نے ایئر روٹ، سی روٹ اور لینڈ روٹ کو استعمال کر کے اس نے پوری دنیا کے ساتھ کنیکشن بنانے شروع کیے۔ سب سے پہلے پاکستان کو اس نے، جو اس کا بہت قریبی دوست ہے، پاکستان کے ساتھ اس نے یہ پروجیکٹ شروع کیا، اور اس کو وہ ماڈل پروجیکٹ بنانا چاہتا تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو رولنگ ایلیٹ تھی، اس کے امریکہ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے۔ انہوں نے سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا، اور پاکستان میں یہ نعرہ دیا گیا کہ سڑکوں سے قوم نہیں بنتی، لیکن چین کا محاورہ یہ ہے کہ جہاں سڑک پہنچتی ہے وہاں خوشحالی، سڑک پہلے پہنچتی ہے اس کے پیچھے خوشحالی پہنچتی ہے۔ چین نے اس مقولے پر عمل کیا، لیکن ہمارے ہاں یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا تھا کہ سڑک کے ذریعے ترقی نہیں ہو سکتی، تو اور سڑک سے قومیں نہیں بنتی۔ تو اور ہمارے جو اس وقت کے باجوہ ڈاکٹرین کے مین آرکیٹیکٹ جنرل باجوہ تھے، اور عمران خان ان کے ساتھ تھے، اور دوسرے جرنیل اور ججز اور جرنلسٹ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ کہا جی یہاں سے تو تجارت سے کیا پاکستان کو فائدہ ہوگا، ہم صرف چین کے ٹرکوں کے ٹائر کے پنکچر لگایا کریں گے۔ اور اتنا نیرو ویژن تھا ان کا کہ سی پیک کو تباہ کیا گیا، اور نہ ہی پاکستان کو امریکہ سے کچھ ملا، نہ ہی چین سے کچھ ملا، اور چین کو ہم نے بلکہ ناراض کر لیا جو ہمارا دوست ہے۔ اس کے برعکس چین نے 2013 میں BRI کے ذریعے اپنا کنیکشن یورپ سے جوڑا، ٹرین کے ذریعے 10,000 کلومیٹر کی اس نے ٹرین کی لائن بچھائی، اور 2017 میں پہلی ٹرین چین سے جرمنی پہنچی سامان لے کے، سینکڑوں کنٹینر لے کے وہاں پہ پہنچی، اور آج 2022 تک 14,700 ٹرینز ایک سال میں چین سے یورپ گئی ہیں سامان لے کے۔ آپ سوچیں کہ کتنا اس کا فائدہ ہوا چین کو، اور اتنا اس سے چین نے اسی وقت یہ اندازہ لگا لیا تھا، ویژن 2025 ایک چین کا تھا جس میں اس کا خیال تھا کہ 2025 میں دنیا میں تبدیلی آئے گی، اور چین کی موجودگی وہاں پہ ضروری ہے۔ اور آج یورپ میں چین کی بہت زیادہ پریزنس ہے، ان کی تجارت، ان کے کلچرل ٹائز اور ان کے پولیٹیکل ٹائز، اور ظاہر ہے وہ بہت سارے جو ان کے جو ویپن انڈسٹری ہے اس کے بہت سارے پروجیکٹ چین کے یورپ کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ اور یورپ میں ایک یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کو ڈی کپلنگ کرنی چاہیے
چین کے اوپر ان کا انحصار اتنا بڑھ رہا ہے، اور یہ صرف 10 سال میں یہ چین نے کایا پلٹ دی، اور ہمارے ہاں ان 10 سالوں میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ حالانکہ ہمیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے تھا کہ چین ہمارا ہمسایہ بھی ہے، ہمارے سے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا۔ اور اس کے برعکس ہوا یہ کہ جو چینی تھے یہاں پہ موجود، ان پہ حملے ہوئے، اور بلوچستان کے جو سیپریٹسٹ ہیں انہوں نے کیے۔ اس پہ ظاہر ہے امریکہ کی سپورٹ اس وقت حاصل تھی، اور انڈیا کی بہت زیادہ سپورٹ اس کو حاصل ہے، اس بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیموں کو، جس سے ٹارگٹ کیا گیا۔ اور ابھی بھی جو 2 دن پہلے ان کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے سب نے اتحاد کر لیا آپس میں، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی فوج پہ اور چینیوں پہ ہم حملے کریں گے، کیونکہ یہ ایک کلونیل فورس ہے۔ لیکن اس میں نیو کلونیلزم جو 90s میں امریکہ نے یورپ کے ساتھ مل کے اس پوری دنیا پہ نافذ کیا، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو خیر بات یہ کرنے کی تھی کہ یہ جو ابھی سچویشن ہو رہی ہے، اور چین نے اتنا یورپ میں اپنا اثر و نفوذ بڑھا لیا ہے اپنے تجارتی تعلقات کے ذریعے، پاکستان یہ کیوں نہیں کر سکا، اور ہم اس میں پیچھے کیوں رہ گئے، جس کا فائدہ انڈیا نے اٹھایا اور بلوچستان میں اس نے اتنا کام کیا کہ آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے۔ اور اس میں اب ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ امریکہ کا بھی کہا جاتا تھا کہ امریکہ پاکستان کو چین سے الگ رکھنا چاہتا ہے، لیکن جو ٹرمپ کی نئی پالیسی ہے اس کے مطابق تو نہیں لگتا کہ امریکہ جو ایک اپنی پراکسی وارز پوری دنیا میں جاری رکھ رہا تھا اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، کیونکہ ٹرمپ کا جھگڑا اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، تو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس میں CIA ہے، جس میں پینٹاگون ہے، وہ پاکستان میں یا دنیا کے دوسرے ممالک میں سیپریٹسٹ کو کیسے سپورٹ کرے گی اور کیوں کرے گی، جبکہ وہاں پہ پالیسی ہی چینج ہو رہی ہے۔ امریکہ اپنے آپ کو نکال رہا ہے دنیا کی جنگوں سے اور فوکس اپنے اوپر کر رہا ہے۔ تو اس میں جو پاکستان کے ریفرنس جو پلیئر ہے بلوچستان میں، وہ انڈیا رہ جاتا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ اس چیز کو ہوا دے گا، TTP کو بھی وہ ہوا دے رہا ہے، اور جو بلوچستان کے علیحدگی پسند ہیں ان کو بھی۔ اس میں ایران کا رول اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ ٹرمپ کی اس نئی پالیسی کے بعد ایران اور زیلنسکی کے ساتھ جو ہوا ہے، اس میں پوری دنیا نے ہنری کیسنجر کی اس کوٹ کو بار بار دہرایا ہے پچھلے 2-3 دنوں میں، جس میں ہنری کیسنجر نے کہا تھا کہ ٹو بی این اینمی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس از ڈینجرس بٹ ٹو بی اے فرینڈ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس از فیٹل، کہ آپ اگر امریکہ کے دشمن ہیں تو آپ کے لیے بہت خطرہ ہے، لیکن اگر آپ امریکہ کے دوست ہیں تو یہ آپ کے لیے موت ہے۔ تو وہ نظر آ گیا پاکستان کو، تو بہت دفعہ یہ اس کوئلوں کی دلالی میں پاکستان نے منہ کالا کیا ہے امریکہ کا دوست بن کے، ہمیں ملا کچھ نہیں، ہم نے ان کی ساری جنگیں لڑی ہیں، لیکن دوسری طرف اب جو یوکرین کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی امریکہ کا دوست تھا، امریکہ کی جنگ لڑ رہا تھا، اور جس طرح اس کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے بعد تائیوان کو بھی ایک وارننگ مل گئی ہے، ساؤتھ کوریا کو بھی مل گئی ہے، ایران کا بھی اب جو مزاج ہے وہ بگڑے گا اور ایران بھی زیادہ امبولڈن ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس کے بعد کیا کرتا ہے، اور اس جگہ پاکستان کا ہمسایہ ہے، اور وہاں پہ بلوچ سیپریٹسٹ کے بہت سارے لنک وہاں ایران کے اندر بھی موجود ہیں۔ پاکستان نے پچھلے سال وہاں پہ ٹارگٹ بھی کیا تھا بلوچ سیپریٹسٹ کے کیمپ کو،